طرح کس کو سمجھائے. اب جیسے 4 صوبے ہیں، مثال کے طور پر یہ کراچی ہے، یہ کانفرنس ہو کسی بھی نام سے، جیسے فکر انسانیت کے نام سے 4 صوبوں میں ہم کو بے شمار. اچھا اچھا پہنچائی یہ ساری باتیں جو ہیں جلسوں کے ذریعے پہنچا دی ہیں کہ اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. نشانیاں بتائیں گے کہ جس میں ایسی نشانی. اب بتائیے کہ نشانیاں بتانے پر اب دیکھیں نا، اگر یہ کہا جائے اور پروپیگنڈا جو عام جو ہے نا وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ صاحب محمدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. نہیں، میرا مطلب یہ تو ابھی پروپیگنڈا، اس سے پہلے کیوں مخالفت کی؟ اچھا وہ کیا یہ کس بنیاد پہ کرتے تھے، اس پہ کیا فتوے لگاتے تھے، کیا بات کرتے وہ ایک روحانی سفر لکھی تھی، اس میں خواب کی باتیں تھی کہ ہم نے بم کی بڑی لذیذ پائی، وہ خواب کی بات تھی، اس پہ فتویٰ لگا دیا. بتائیے. اور کچھ باتیں تھیں مطلب ہاں وہ جو روحانی سفر آپ نے دی تھی. کچھ خواب خوب کی باتیں تھیں، اس فتوے لگا دیے. اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بھی ہے ہمارا چل رہا ہے. اچھا خیانت کا کیس چل رہا ہے. اب ہم کو کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں تھا، اب ہم نے کتاب پڑھی ہے، اس میں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. مگر اس وقت تو انہوں نے کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ بتائیے. فتویٰ دینے سے پہلے کتاب پڑھ لی؟ پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر بلکہ مولانا شہید اسد تھا، وہ یہاں آئے تھے، مولانا شہید اسد فیصلہ باد سے کنویر تھے مسلم اتحاد کے. اچھا وہ یہاں آئے کہنے لگے کہ 2-4 باتیں ہیں جو عوام کو مطلب ان کے اور بھی نکل سکتے، اگر یہ نکال دو نا میں جانوں اور ہمارے علماء جانوں. کہا ٹھیک ہے، وہ بھی نکال دیے. کچھ ایسا ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے یہ بھی کہا اگر کوئی بھی اعتراض ہے ہمارے عقیدے پہ تو ہم کو بتاؤ نا، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نا. ہم تو اہل سنت ہیں، جو ہمارے باپ دادا تھے وہی ہیں. درباروں کو اب دیکھیے جب 11ویں شریف کی آپ کی کانفرنس ہوتی تھی تو ہم لوگ بھی اپنی شرکت کرتے تھے اور دیگر جلسے ہوئے وقتاً فوقتاً، اس میں ہمارا آنا جانا تھا، شرکت ہو جاتی تھی. تو مگر اب جو یہ انہوں نے یہ ایک نئی چیز لے کر آئے کہ جی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آ چکا ہوں. اچھا فرض کیا اور امام مہدی ہو بھی گیا تو گناہ ہے؟ نہیں اب سنیے نا، اس نے بنا دیا پھر کیا ہوگا؟ اس میں کوئی شک بھی نہیں. اچھا نہیں اب یہ سنیے کہ اب اس طرح کر کے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہی جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے او میاں اسلام کو اسلام کی جنگ ہو گئی ہے اب اور اب ذرا میدان میں آ جاؤ. تو اس میں حضرت آپ جیسی شخصیت اگر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہے گی، بہت اخبار ہو چکے ہیں. اچھا اس میں یہ اپنے تردید کی ہے کہ بھائی میں نے کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو اس طرح کا نا دیکھیے اگر ایک آدھ آپ کا پریس کانفرنس میں یا بیان کے حوالے سے آپ کا یہ بیان آ جائے کہ بھائی میں نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو اس طرح کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ غلط حرکت کر رہے ہیں. نہیں اس میں یہ ضرور ہے حکمت. یہ تو اس سے یہ ہو کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی مطلب یہ ہے کہ اس بیان سے ان کی کٹ ہو جائے گی. پوری بات تو سنیں. یہ تو میں نے کہہ دیا اخباروں میں آیا بھی ہے کہ پچھلے دنوں میں بھی ہے کوئی ہم نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی کرنے کا کوئی ارادہ ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مانتے ہیں. یہ جواب دے سکتے ہیں یہ امام مہدی کیوں مانتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا اپنے آپ کو، ہم نے جس سے نشانیاں بتائی ہیں. اگر ان کو ان میں نشانیاں واقعی نظر آئی ہیں تو پھر ان سے پوچھو یہ کیوں مانتے ہیں. کیوں جی؟ اگر انہوں نے مانا ہے آج سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ شروع میں آیا کیوں نہیں مانا؟ پھر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے نشانیاں آئی ہیں، جو نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں اس کے اوپر انہوں نے مانا ہے. وہ نشانیوں کو میں نے نہیں بنائی ہے، تو من جانب اللہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کی تصدیق کرو. اگر وہ نشانیاں ہیں پھر تو میں ضرور سوچنا پڑے گا. اگر چاند پہ تصویر ہے، حجر اسود پہ تصویر ہے واقعی، اس کی تحقیق کرو پھر تو میں ذرا سوچنا پڑے گا. کیوں جی؟ صحیح. انہوں نے یہ نشانیاں دیکھ کر یہ الفاظ کہے نا، لیکن میں نہ اب کہتا ہوں نہ آئندہ کہوں. اگر میں واقعی ہوا تو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اگر واقعی ہوا تو مجھے کہنے کی ضرورت ہے. اگر نہ ہوا تو 1000 دفعہ کہوں گا، بیکار ہے نا. اب یہ تمہارے پر منحصر کرتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو نشانیاں دکھلائی ہیں ان کو جھٹلاؤ نہیں، ان کی تحقیق کرو. بالکل صحیح. تحقیق کی تو گنجائش ہے. گنجائش تحقیق کرو. اگر واقعی من جانب اللہ ہے تو تمہیں اپنی زبان خاموش کرنا چاہیے. پھر تحقیق کرو گے. انہوں نے سائنس کے ذریعے بنوائی ہے کہ من جانب اللہ ہے.
अगर मजाना वाला है ना, फिर अगर तुमने मुखालफत करी तुम्हारे ईमान का जाए। इस वक्त वो क्या है, अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि तुम निशानी हो गई। अगर भी तुम्हारे घर में ही है, तस्वीरें भी यहाँ मौजूद हैं, चांद भी हर महीने निकलता है, उसको भी देखो। अगर ये निशानी है, देखो क्यों है, क्यों जी, बहुत बड़ी बात। निशानी की तहकीक करता नासा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च है। ना से आंखें भी कंप्यूटर होता है ना यार, हर आदमी देख सकता हर है। आदमी आंखों से देखो, देख चांद रहा भी है। होता है, उसकी तस्वीरें लो, देखो। अजय रसूल की तस्वीरें हैं तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर में भी होंगी, उसमें देखो। अगर वो मिलती है तो उसकी लिए सोचो तुम। बहरहाल मैं अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह सकता, ये तुम लोगों के ऊपर मुनसर होगी, जो भी तुम सोचो और जो भी फैसला करो। अगर ये चीज़ें ना होती, मैं इनको कब कहने देता, लेकिन जब इन्होंने इन चीज़ों करामतें दे के, अल्लाह की निशानियां दे के कहा, तो मैं खामोश हूँ, पता नहीं हुई ना, तहकीक करूँ ना इसकी। लेकिन मेरे पर अभी तक कोई अल्लाह की तरफ से अलाम नहीं आया। निशानी ने मुझे मजबूर किया कि खामोश हूँ, लेकिन कोई अलाम नहीं है कि तू इमाम। तो इसके लिए तुम्हें फर्ज पड़ता है कि इन चीज़ों की तहकीक करो। अगर ये तुम्हें वाकई सही लगती हैं तो दूसरों को बताओ कि तुम भी तहकीक करो। अगर सामने उसको मान लिया तो कौन जुबान निकालेगा? तो कुछ ना कुछ है तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। इमाम मेहदी ना तस्लीम करना, वो वली तो तस्लीम करनी पड़ेगा ना। क्यों जी? कुछ तो तस्लीम करना पड़ेगा। हर चीज का इंकारी तो ना करो ना, है? सही है। अच्छा, क्योंकि ये फैसले ऐसे करते हैं लोग। मैं इनसे अमूमन यही कहा करता हूँ, अपनी गुफ्तगू तकरीर के दौरान भी कह देता हूँ कि भाई बातें अल्लाह के लिए भी छोड़ दो। या सब फैसले या फतवे तुम भी सादिर कर दोगे कि अल्लाह पे भी फैसला छोड़ दोगे भाई कौन जन्नती कौन जहन्नमी है? सारे जन्नत के सर्टिफिकेट तुम ही लिए फिरते हो, जिसमें चाहे पता नहीं किसको जन्नत दे, किसको दोगे। जो लोगों का हाल है हमको नहीं लगता, हमको अपने आलमों का भी हाल जो देख बिल्कुल सही कि इनको भी जन्नत मिल जाएगी।